ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله إلى الآية. فقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. سبحان اللہ سبحان اللہ. حاضرین گرامی کا اللہ پاک کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے. اس ذات نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس مجلس میں آ کے بیٹھے اور اپنی زندگی کے ان لمحات کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دیا. جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں جو پہلی آیت ہے جس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کے مددگار بن جاؤ. اور دوسری جگہ پر اللہ پاک نے جو دوسری آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ پاک فرماتا ہے قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، جس کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا حضرت طالوت علیہ السلام انہوں نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے اسے تم پر منتخب کر لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں زیادہ کشادگی عطا فرما دی. حاضرین گرامی قدر، اللہ پاک کا کرم ہے کہ اس ذات نے ہمیں ماہ محرم کا پہلا دن یا ماہ محرم ہمارے نصیب میں کیا. آپ سب کو نئے سال کی مبارک. آج کا دن یکم محرم کا تھا. محرم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کے حوالے سے مشہور ہے، اور ذی الحج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دی ہوئی قربانی کے حوالے سے وہ ہمیں عید الاضحیٰ عطا کرتا ہے. گویا سال کا آغاز بھی قربانی سے اور سال کا اختتام بھی قربانی پر ہوتا ہے. تو دین اسلام سراسر قربانی ہی قربانی ہے. حاضرین گرامی قدر، یکم محرم ہمیں جہاں آمد شہادت امام حسین کے دن کا استقبال کرواتا ہے، اس حوالے سے یاد آتی ہے یکم محرم وہ دن بھی ہے کہ جس کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی. 26 ذی الحج کو آپ پر حملہ کیا گیا اور یکم محرم کو آپ فوت ہو گئے. حاضرین گرامی قدر، جو آیا کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، بظاہر نہیں محسوس ہوتا اس کا تعلق ماہ محرم سے ہو. حاضرین گرامی قدر، اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے
اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ مددگار۔ حاضرین گرامی کر، اللہ پاک جو مالک حقیقی ہے، خالق کل کائنات ہے، جو ذات ہر شے پہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر کی شان والی ہے، جو ذات فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ہر جگہ پر موجود ہونے کی شان رکھنے والی ہے، جو ذات صمدیت کی شان والی ہے، بے نیاز ہے، جسے کسی کی حاجت نہیں ہے، وہ ذات کہہ رہی ہے کہ اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ حاضرین گرامی کر، اس مدد کرنے کا معنی کیا ہے؟ کیا رب ہمارا محتاج ہے؟ کیا معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم وہ ہمارے سجدوں کا محتاج ہے؟ وہ ہماری تبلیغ کا محتاج ہے؟ وہ کس بات کا محتاج ہے؟ محتاجگی اس کی شان کے خلاف ہے۔ وہ ذات خود عطا کرنے والی ذات ہے، وہ ذات تو دینے والی ہے، اسے کون دیتا ہے؟ اسے کوئی نہیں دیتا، وہ ہر ایک کو عطا کرتی ہے۔ لیکن جب وہ کہتا ہے کہ تم اللہ کی مدد کرو تو اس کا معنی یہ ہے کہ خود اپنے آپ کی مدد کرو۔ اپنے آپ کی کیسے مدد کریں؟ کہ ہم جب خود دین کی خدمت کرتے ہیں تو گویا ہم اپنے لیے اپنا راستہ آسان کرتے ہیں۔ اور حضرت کر اس آیت کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جہاں ہم اپنا راستہ آسان کرتے ہیں وہیں اللہ پاک اس بات کو پسند کرتا ہے کہ طاقتور لوگ، ذی شعور لوگ، جو معاشرے کے اندر اپنی حیثیت میں سب سے اعلیٰ ہو، ممتاز ہو، وہ لوگ جو تعلیم اور قابلیت کے اندر ممتاز ہو، ان لوگوں سے دین کو قوت حاصل ہو۔ حاضرین گرامی قدر، ہر شخص دین اسلام کے اندر مرید رسول ہے۔ ہر شخص جو آتا ہے دین کے اندر داخل ہوتا ہے، دین کی خدمت کرتا ہے، وہ خود رب کی اور اللہ کے رسول کی رضا چاہتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ وہ مراد رسول ہے۔ لوگ سرکار کے معجزات دیکھ کر ایمان لایا کرتے تھے، اور سیدنا عمر فاروق وہ شخصیت ہے کہ جنہیں خود حضور نے اللہ سے مانگ لیا تھا کہ باری تعالیٰ عمر کو عطا کر کے دین کو قوت عطا فرما۔ حاضرین گرامی کر، گویا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دین کے مددگار کے طور پر سیدنا عمر فاروق کو مانگ لیا تھا اللہ سے۔ حاضرین گرامی کر، یہ سیدنا عمر فاروق کی شان ہے۔ حاضرین گرامی کر، آخر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایسی کیا خصوصیات تھیں کہ جس کی وجہ سے سرکار نے ان کو مانگ لیا؟ میں در حقیقت آپ کو اس نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اس وقت انتہائی قلیل تعداد کے اندر جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اعلان نبوت فرمایا تو انتہائی کم تعداد کے اندر وہاں پہ رہنے والے لوگوں میں پڑھے لکھے لوگ تھے، بہت ہی کم تعداد میں، اور وہاں پہ بھی سردارانہ نظام تھا نا، جیسے ہمارے معاشرے میں پاکستان کے اندر بھی آج بھی شرح خواندگی ساؤتھ ایشیا میں انتہائی کم ہے۔ ہم سے پہلے، ہم سے غریب ممالک خواندگی کی شرح میں ہم سے کہیں آگے ہیں پاکستان سے، اور ہمارے جو وڈیرے اور بزنس مین اور یہ لوگ یہ خواندگی کی شرح کو بڑھنے نہیں دے رہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہاں بھی وہی صورتحال تھی۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ سردار لوگ اور وڈیرے لوگ اور بزنس مین، تاجر، بڑے بڑے تاجر یہ کیوں نہیں پڑھنے دیتے؟ اس لیے نہیں پڑھنے دیتے کہ جو پڑھ جاتا ہے اس کو شعور آ جاتا ہے، وہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور وڈیرے کرپشن کیسے کرتے ہیں، بے ایمانیاں کیسے کرتے ہیں، خیانت کیسے کرتے ہیں عوام کے مال سے، ان کو سمجھ آ جاتی ہے۔ اور اگر وہ پڑھ لکھ جائے، ان کو سمجھ آ جائے تو ان کی سرداریت خطرے میں پڑ جاتی ہے، اور سرداریت خطرے میں پڑ جانے سے اس خوف سے وہ لوگ پڑھنے نہیں دیتے، اور اسی وجہ سے
مکہ کے اندر جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اعلان نبوت فرمایا تو بڑی قلیل تعداد میں پڑھے لکھے لوگ تھے، اور انہی چند پڑھے لکھے لوگوں میں سے ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تعلیم یافتہ اور پڑھے لکھے لوگوں کو زیادہ پسند کیا کرتے تھے۔ لوگ تسبیحات اور عبادت گزار اور عابدوں کو پسند کرتے ہیں، جنہیں وہ مسجدوں میں زیادہ آتا جاتا دیکھنا پسند کرتے ہیں، جن کے ہاتھ میں تسبیحات دیکھتے ہیں، جن کے چہرے پر ذکر الہی کا نور دیکھتے ہیں، لوگ ہمارے ہاں انہیں زیادہ پسند کرتے ہیں۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت مطہرہ یہ ہے اور یہی رہی ہے کہ سرکار ہمیشہ ان لوگوں کو زیادہ پسند کرتے تھے جو لوگ علم کے حصول میں کوشش زیادہ کیا کرتے تھے، جن کی توجہ سجود کی طرف نہیں بلکہ کتابوں کی طرف زیادہ رہتی تھی، جن کے ہاتھ میں تسبیحات کی بجائے قلم رہا کرتا تھا، جن کے چہروں پر ذکر الہی کے نور کی بجائے عوام کے معاشی مسائل کے حل کی فکر رہتی تھی۔ حاضرین اکرامی کر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت مطہرہ یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو زیادہ پسند کیا کرتے، اور اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب غزوہ بدر ہوا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دونوں کے مشوروں سے فدیہ، جو لوگ فدیہ نہیں ادا کر سکتے تھے، جو لوگ فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے، ان کے ذمے 10 لوگوں کو 10 ان پڑھ مہاجرین و انصار میں سے لوگوں کو پڑھانے کی ذمہ داری دے دی گئی کہ جو لوگ فدیہ، جو قیدی فدیہ نہیں دے سکتے، وہ انصار و مہاجرین میں سے ان پڑھ 10 افراد کو پڑھا لے، ان کا فدیہ یہ ہے۔ اور حاضرین گرامی کل آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو پسند اس لیے کیا تھا کہ آپ ان چند لوگوں میں سے تھے جو پڑھے لکھے تھے۔ اور حاضرین گرامی کر اللہ رب العزت جب قیادت دیتا ہے تو اس کے قیادت دینے کی شروط کیا ہے؟ وہ فرماتا ہے ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ پاک نے انہیں منتخب کیا کہ جن کو رب نے جسمانی قوت بھی زیادہ عطا فرمائی اور علم کے اندر بھی زیادتی زیادہ عطا فرمائی۔ حاضرین گرامی کر اللہ رب العزت اور اللہ اور اس کے رسول کی سنت یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو قیادت کے لیے منتخب کرتے ہیں کہ جن کی جسمانی قوت بھی اچھی ہو، جو ذہنی اور جسمانی طور پر طاقت اور صحت مند بھی ہو، اور جو جسم کے اندر اور ان کا علم بھی زیادہ ہو اور ان کی ذہن رسا اور بصیرت بھی زیادہ ہو۔ حاضرین گرامی کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے جسمانی حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی مسلمان تھے مدینہ منورہ کے اندر، جب سرکار نے وہاں پہ مسجد نبوی تعمیر فرمائی، مکہ کے اندر بھی یہی حالت تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے طویل القامت اور سب سے جسیم تھے، اور مدینہ کے اندر جب آقا علیہ السلام والتسلیم نے مسجد نبوی تعمیر فرمائی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قد کے مطابق کے برابر اس کی چھت رکھی تھی، مسجد نبوی تھی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کے قد کا اندازہ لگانا ہو تو اتنا قد تھا کہ جیسے کوئی شخص گھوڑے پر سوار ہو، اتنا قد تھا کہ جب آپ لوگوں میں کھڑے ہوتے تو کوئی لوگ دیکھنے والا یہ محسوس کرتا کہ شاید یہ گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہیں، اور جب آپ گھوڑے پر کھڑے ہوتے تھے تو پتہ کیسے کھڑے ہوتے تھے، مطلب گھوڑے پر جب بیٹھتے تھے تو بیٹھتے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے کانوں کو، گھوڑے کے کانوں کو پکڑ کے جب چھلانگ لگا کر اس کے اوپر بیٹھ جاتے، اتنا لمبا قد اور اتنے جسیم تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کی معاشرتی حیثیت اتنی پختہ تھی اور اتنی اعلیٰ تھی، اتنی ممتاز تھی کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت، تو آپ کے اپنے اندر مسلمان غریب اور مساکین مسلمان جو تھے وہ مکہ سے آپ کے سائے میں ہجرت کر رہے تھے،
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اعلان کر کے یہ ہجرت کی۔ آپ نے پہلے طواف کیا خانہ کعبہ کا اور پھر اعلان کیا کہ کوئی ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہو اور اپنے بچے کو یتیم کرنا چاہتا ہو تو اور میرا راستہ روکے۔ حاضرین گرامی یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی شجاعت اور آپ کی بہادری کی دلیل تھی کہ لوگ آپ سے اس قدر آپ کی حیثیت کو تسلیم کرتے تھے، کسی کی جرأت نہیں ہوتی کہ آپ کے راستے میں آ کر آپ کا راستہ روکے۔ حاضرین گرامی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی اعلیٰ شخصیت کو جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حکم پر جب وہ ایمان لے کر آئے اور اسلام تسلیم کر لیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دوسرا خلیفہ بھی بنا دیا۔ حاضرین گرامی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی 1 محرم کو، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک مسلمانوں کو ہمیشہ عبور ہی رہا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے حضرت عمر فاروق ایمان لے کر آئے اسلام کو ہمیشہ عبور ہی ملتا رہا، اس کے بعد پھر زوال نہیں آیا، اور جب آپ شہید ہوئے تب سے فتنوں کا آغاز ہو گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے۔ حاضرین گرامی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل ہیں اور بے شمار آپ عظمتیں ہیں۔ آپ کو اللہ رب العزت نے اتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ عمر کی زبان سے حق بولتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ میری جس طرح دیگر انبیاء میں محدث ہوا کرتے تھے وہ لوگ کہ جن سے اللہ پاک کلام کرتا ہے، یہ جو فرشتوں کی مانند بات کرتے ہیں، میری امت میں اگر کوئی محدث ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند عظمتیں اور چند آپ کو ان کی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ حاضرین گرامی اور یہ ساری فضیلتیں اور یہ ساری عظمتیں کیوں تھیں؟ اس لیے تھی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ٹوٹ کر محبت کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس سے ہر شے سے بڑھ کر محبت کیا کرتے تھے۔ آپ کے انگ انگ میں اور آپ کے روح سے محبت رسول ظاہر ہوتی تھی۔ حاضرین گرامی آپ کے دور کا واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ہیں، حضرت حسنین کریمین بھی بچے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھگڑا ہو جاتا ہے، یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھگڑا ہو جاتا ہے۔ جھگڑا ہوتا ہے، بچے ہوتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد امیر المومنین ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تمہارے والد اور تم ہمارے غلام ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر آتے ہیں اور گھر آ کر حضرت عمر فاروق سے شکایت کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنتے ہیں تو پوچھتے ہیں کیا واقعی انہوں نے یہ کہا؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہاں بجان انہوں نے واقعی یہ بات کی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے جاتے ہیں، خود جاتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، ان کو باہر بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے یہ واقعی کہا ہے کہ ہم آپ کے غلام ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے یہ کہا تھا۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یہ ہمیں لکھ کر دے دے اور وہ میری نجات کا پروانہ ہو جائے گا۔ حاضرین گرامی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یہ لکھوا کر دے دیتے ہیں اور حضرت عمر فاروق یہ وصیت کر جاتے ہیں کہ اس کو میری قبر میں مرنے کے بعد میرے ساتھ رکھ دے گا۔ حاضرین گرامی یہ حضرت عمر فاروق کی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کا اس کی علامت ہے۔ حاضرین گرامی جب حضرت عمر فاروق آپ حجر اسود کو بوسہ دینے لگتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ اے پتھر تو تو فقط ایک پتھر ہے اور تجھے بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے خود نبی کو تجھے بوسہ دیتا ہوں، ورنہ تجھے میں بوسہ نہ دیتا۔ حاضرین گرامی سیدنا عمر فاروق کو بھوک لگتی اور کچھ کھانے کو میسر نہ ہوتا، پیاس لگتی، کھانے کو میسر نہ ہوتا تو سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم، تاجدار کائنات، محبوب رب العالمین
رب العالمین کے گھر کے رستے میں کھڑے ہو جاتے اور انتظار کرتے رہتے کہ کب سرکار تشریف لائے اور ان کو دیکھیں تو ان کی بھوک ختم ہو جائے، ان کو دیکھیں ان کی پیاس ختم ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حسن سے سیدنا عمر فاروق اپنی بھوک اور پیاس مٹایا کرتے۔ حاضرین گرامی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حسنین کریمین سے سیدنا عمر فاروق کو بے پناہ محبت تھی، اور وہ محبت کیوں نہ ہو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دین کی خاطر وہ قربانی دی ہے کہ اگر وہ قربانی نہ ہوتی تو شاید یہ دین کی اقدار، اس کی روح ہم تک پہنچ ہی نہ پاتی۔ آج جو ہم محافل کا انعقاد کرتے ہیں، آج جو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، یہ فقط اس لیے ہے کہ سیدنا امام حسین باطل کے آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہو گئے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اس فاسق و فاجر کی اقتدار کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جابر اور ظالم حکمران کو ووٹ دینے سے انکار کر دیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا خانوادہ فقط اس بات کے لیے شہید کروا دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دین حق کے ساتھ کھڑا رہے، اس کی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دین کی روح قائم رہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام لیواؤں میں عشق مصطفیٰ اور اہل بیت کی محبت جاگزی رہے اور تا قیامت رہے۔ حاضرین گرامی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قربانی دی کہ وہ قربانی قیامت تک جاری رہے گی، وہ قربانی کا ذکر قیامت تک اس کا جاری رہے گا، اور جو شخص اس قربانی کو ذکر، اس قربانی کو یاد کرتا رہے گا، اسی کے دین اسی کا ایمان باقی رہے گا، اور جو اس سے اعراض کرے گا، اس سے علیحدہ ہوگا، اس قربانی کو معمولی سمجھے گا، اس شہادت کو معمولی سمجھے گا۔ حاضرین گرامی شہادتیں بڑی ہوئی، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت عمر فاروق بھی شہید ہوئے، سیدنا عثمان غنی بھی شہید ہوئے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے، لیکن جو مقام سیدنا امام حسین کی شہادت کو ہے وہ ساری شہادتوں کی سردار شہادت ہے۔ حاضرین گرامی اس شہادت کا مقام کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ حاضرین گرامی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خانوادے سے اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کا یہ اعزاز ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم آج بھی یاد کرتے ہیں۔ حاضرین گرامی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ساری عظمتیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اہل بیت سے محبت کے نتیجے میں بھی سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی طرح محافل کا انعقاد کیا کریں اور محافل میں شریک ہوا کریں، اور اپنے دلوں کو اور اپنے ایمان کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے اسی طرح جلا بخشا کریں، نئی زندگی دیا کریں۔